جب یہ دھرنے آئے تو پرائم منسٹر کے پاس تو رپورٹس آ رہی ہوں گی، ظاہری بات ہے ان کو بھی ایجنسی رپورٹ کرتی ہے کہ حضور آپ کے خلاف یہ محاذ ہے، اس کے پیچھے یہ طاقت ہے، اس طرح سے. تو جب ان کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں، آپ بھی آس پاس کہیں پہ تھے، کیا تھا میاں صاحب کا رویہ، کیا سوچا انہوں نے، کیا کہا؟ میاں صاحب نے کہا کہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. بہت پریشرز تھے، میسیجز آئے تھے کہ جی آپ سٹیپ ڈاؤن کر دیں. یہ جنرل رحیل شریف کا دور ہے، یہ جنرل رحیل شریف کا دور ہے. بالکل. ابھی ڈان لیگس بھی ہونا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، پہلے یہ ذرا ہولن دے پھر ڈان لیگس کی طرف. مجھے یاد ہے. تو یہ میسج کس کے تھرو آتا ہے؟ یہ بس جو لوگ آتے ہیں، کئی آتے ہیں، سول والے بھی آ جاتے ہیں اور انہی کی طرف سے آتے ہیں، اور انہی کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. وہ بڑے چینلز ہوتے ہیں. تو سٹیپ ڈاؤن کر دیں ورنہ کیا کریں گے؟ ورنہ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہوتے تھے گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹوں گا تجھے. اینڈ آئی ریمبر وہ رات غالباً یہ اگست کی 30 یا 31 ہوگی. تو اس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں گھسیں گے، اگر آپ کو یاد ہو. جی. تو میں چونکہ پی ایم ہاؤس میں ہوتا تھا ہر وقت، تو میں نے مجھے ایک بہت اہم جو وہاں کے پی ایم ہاؤس کے ایک سٹاف کے آدمی نے مجھے بلایا. میرا ان کا ذاتی تعلق تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ کرمانی صاحب آپ چلے جائیں یہاں سے. اچھا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ آج ان کا ارادہ ہے اندر گھسنے کا پی ایم ہاؤس میں، ہمیں تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے اسے کہا اچھا. تو میں نے یہ بات سن کے تو پرائم منسٹر، یہ شام کا ٹائم تھا، کوئی مغرب سے قریب یا پہلے، تو میں جلدی سے اندر گیا. میں نے کہا میں پرائم منسٹر سے بات کروں، نواز شریف صاحب سے. تو میاں صاحب جون سے تھے وہ اپنے فیملی ونگ میں جا چکے تھے. تو میں نے کہا وہ ویلے کو کہ انہیں کہو میں نے بات کرنی ہے، ضروری ہے. تو میاں صاحب تشریف لائے کہ ہاں بتاؤ. تو میں نے کہا جی کہ آپ تسی گئے نہیں. میں کہ نہیں میں نہیں جانا. نہیں، یہ گئے نہیں سے مراد کیا تھا؟ کہ مطلب مجھے کہہ رہے تھے کہ اب تو ختم ہو گئی تھی نا میٹنگز وغیرہ جو ہوتی ہیں. اچھا اچھا تم اپنے گھر نہیں گئے، جہاں بھی رہے تسی گئے نہیں. میں کہ نہیں میں تو جاؤ. میں کہ نہیں میں ادھر ہی. کیوں؟ میں کہ سر آج رات کافی بھاری ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اس طرح مجھے کہا گیا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے عمران خان بھی کہ گلے میں رسا ڈال کر کھینچوں گا. تو نواز شریف نے مجھے کہا کوئی بات نہیں، کھینچنے دو. اچھا. ہاں، ساری دنیا کو میڈیا دکھائے گا کہ پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے گلے میں رسا ڈال کر کھینچا جا رہا ہے. میں کہ سر نہیں، ہمارے لیے تکلیف دہ بہت ہے. مجھے یاد ہے اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے اس موقع پر، اف آئی ایم ناٹ رانگ، آئی ایم ناٹ شیور. کو میں نے کہا آپ لاہور چلے جائیں. کہنے لگے میں تو نہیں جاؤں گا، آنے دو ان کو. ایک تکرار شروع ہو گئی میری اور میاں صاحب کی. آپ کنونس کر رہے ہیں کہ چلے جائیں لاہور؟ ہاں، چونکہ میں نے اس وقت کہا کہ ان دنوں میں کیا آپ جاتے ہیں ہر ویکنڈ پہ لاہور، تب بھی غالباً ویکنڈ پہ. تو آپ نے کہا ویکنڈ والے، میں کہا ویکنڈ آپ اپنی روٹین کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ جائیں. اس نے کہا نہیں میں بالکل نہیں جاؤں گا. اب یہ میری اور ان کی ایک کشمکش جاری، اور غالباً ڈار صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اپنی روٹین کو کیوں کرتے ہیں، ضرور یہاں ایک تماشا لگے گا. خیر فائنلی ہمارے بہت اصرار کرنے پر نواز شریف صاحب اگری ہوئے. تو مجھے کہنے لگے چلو کھانا پہلے کھا لو، کھانا کھاتے ہیں تو پھر ایم ایس صاحب کو کہیں کہ میرا انتظام کریں لاہور روانگی کا. تو پھر نواز شریف صاحب کو ہم نے فورس کر کے لاہور بھجوا دیا تھا. نہیں تو کیا اتنا آسان تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں لوگ گھس جاتے اور یہ کر لیتے؟ انہوں نے آ جانا تھا جی. آ جانا تھا جی. جب ایک مجھے اگر پرائم منسٹر وہاں موجود رہتے تو یہ ہو جانا تھا. یہ ہونا تھا. جو وہاں موجود ایک بہت امپورٹنٹ، میں نام آپ طاقتور، اس نے مجھے کہا کہ ہمیں نہیں کچھ کہیں گے، آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ جائیں یہاں سے، آپ کیا کر رہے ہیں. وہ مجھے کہہ رہا ہے، وہ میسج دے رہا تھا بیسیکلی. خیر وہ رات بڑی بھاری تھی. تو پھر یہ دھرنے جب چلتے رہے ہیں اتنے دن، میڈیا دکھا رہا تھا، ریگولر کنٹینر چل رہے تھے، کبھی طاہر القادری صاحب کی چیزیں چل رہی تھیں، تب میاں صاحب کیا کر رہے ہوتے تھے؟ وہ اپنے ان ساری چیزوں پہ تبصرہ کیا فرماتے؟ میں صبح چلا جاتا تھا، میں تو خیر ڈیلی پی ایم ہاؤس میں ہی ہوتا تھا. تو ہم چیمبر میں بیٹھے رہتے تھے، کوئی لوگ ملنے آ رہے ہیں، منسٹر آ رہا ہے، کوئی سینئر لیڈرشپ آ رہی ہے. وہ تو ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا، دلچسپ واقعہ. اپنا میں سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں، جو
میں ان کے روم میں بیٹھا کو چائے پی رہا تھا، تو میاں صاحب اپنے چیمبر میں ساتھ بیٹھے تھے، تو سڈنلی میں دیکھتا ہوں کہ ٹی وی بلیک ہو گیا ہے، تو پی ٹی وی لگا ہوا تھا، تو ہم نے وہ جلدی سے چینل چینج کیا کہ بھائی کیا چل رہا ہے؟ ہاں، تو جیو لگایا، تو اس نے کہا جی پی ٹی وی پر تو حملہ ہو گیا، اس دن کی بات کر رہا ہوں۔ تو آئی رش ٹو دی پرائم منسٹر چیمبر، میں ایک دم میاں صاحب پرائم منسٹر کے چیمبر میں گیا، تو کہنے لگا خیر ہے، میں کہا سر وہ میرے سے وہ پنجابی میں بات کر پی ٹی وی تے حملہ ہو گیا جی، میں کہا سر پی ٹی وی تو انہوں نے قبضہ کر لیا، بڑھ گئے نہیں اندر، تو میاں صاحب بڑے ریلیکس، گھبراتا نہیں تھا۔ میں ایک بات کہوں گا، نواز شریف بہادر آدمی ہے، بزدل آدمی نہیں ہے وہ، تو مجھے کہتے ہیں کوئی نہیں حوصلہ کرو تسی، اس طرح انہوں سیکٹری انہوں کو میرے نو کہ سیکٹری انٹیریئر نو کال کر کے کہے کہ رینجرز نو بھیجے ہوتے، ٹھیک ہے، اور رینجرز سے خالی کرائیں پی ٹی وی۔ میں نے ایگزیکٹ یہی میسج پرائم منسٹر صاحب کا سیکٹری ٹو پرائم منسٹر جاوید اسلم صاحب تھے، ان کو دے دیا۔ اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کو کال کیا، تھوڑی دیر بعد ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ فوج آ گئی تھی، رینجرز کی بجائے وہ پی ٹی وی میں آرمی آ گئی، تو وہ بڑا ایک پورا شوٹ دور تھا جی، اور وہ تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اس دور میں۔ تو مطالبہ کیا تھا منی صاحب؟ بھئی وہ یہی تھا نا، وہ 4 حلقے کھولو تے الیکشن جڑے نے ٹھیک نہیں ہوئے، جڑے پاکستان کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ نہیں، یہ مطالبہ تو تھا جو دہرایا جاتا تھا میڈیا کے سامنے، یہ جو فورس ہے، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس وقت چیف تھے، وہ کس بات پہ مطمئن تھے، وہ کیوں ہٹانا چاہتے تھے وزیر اعظم کو؟ میرا خیال اس میں چیف کا دخل نہیں تھا۔ اچھا، چیف کا نہیں تھا؟ میں تو چیف کی ملاقاتیں ریگولر ہوتی تھی پرائم منسٹر سے؟ تو کوئی رویہ، کوئی بدلا، کوئی ایک جیسا تھا جیسا پہلا تھا ویسی تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اس دوران تو کوئی ایسا رویہ میں نے ان میں تبدیل نہیں دیکھا، پھر جب اگر ڈان لیگز کی بات آئے گی تو وہاں میں کچھ عرض کر سکوں گا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا، بلکہ اس دوران پرائم منسٹر صاحب ان کی نالج میں بھی لائے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ چیف صاحب کے جو ڈی جی صاحب تھے جن کا نام ظہیر الاسلام صاحب، ان کے نالج میں پرائم منسٹر لائے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں؟ ہاں، کہ اس ان طرح کے نالج میں تو پہلے ہی سب کچھ ہونا چاہیے تھا، اب مجھے نہیں پتا، چونکہ تو پھر اس کا جواب کیا آیا؟ وہ پھر انہوں نے معاملات کو ٹھیک کیا۔ ہاں، انہوں نے کچھ معاملات کو ٹھیک کیا، چونکہ ایک بہت آبویس تھا اس وقت کی جو وہ تھے ظہیر الاسلام صاحب، کہ وہ تو پورے پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ تھا، پھر بعد میں بھی ثابت ہوا جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے کیمپین بھی کی۔ کرمانی صاحب، اس وقت کے جو وزیر تھے یا اس وقت کے جو نواز شریف صاحب کے قریبی لوگ تھے، وہ اس سارے دھرنے کی سچویشن میں نواز شریف صاحب کو آ کے کیا مشورے دیتے تھے؟ کبھی آپ کو کوئی بڑا منفرد مشورہ سامنے آیا ہو اور آپ نے کہا ہو کہ میاں صاحب تانوں کیڑے پاسے لان لگا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سارے جو تھے وہ بشمول ہم سب جتنے لوگ تھے ہم نواز شریف کے ساتھ متحد کھڑے تھے۔ آپ کہتے تھے ڈٹ جائے ہاں بس ٹھیک ہے، مطلب ہم چونکہ ہم سمجھتے تھے کہ نواز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو خام خواہ اگر اس کی پتہ نہیں ان کو کون سی چیز نہیں پسند آ رہی تو، اور یہ خام خواہ تلے ہوئے ہیں اچھے بھلے سسٹم کو خراب کرنے پہ، تو جتنی آپ کے ایم این ایز، جتنے آپ کے کیبنٹ منسٹرز، تمام سٹاف کے لوگ اس معاملے پہ وہ یکسو تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔